بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ایک دن ہمارے ہسپتال میں ایک ذہنی مریضہ لائی گئی جس کے بیٹے نے ماں سے کسی معمولی بات پر ناراض ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ بعد میں بیٹے کو تو بچا لیا گیا مگر ماں کو ذہنی صدمے سے بحالی کے لیے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ جب یہ عورت آئی اس کی حالت غیر تھی۔ وہ چیختی چلاتی، روتی پیٹتی اور کبھی اپنے سامنے والوں کو بھی مارنے کو لپکتی تھی۔ میری ساتھی نرس بولی، یہ عورت میرے قابو میں نہ آئے گی، مجھے تو اس کو انجیکشن لگانے سے بھی خوف آ رہا ہے۔ تب میں نے کہا، عارفہ مجھ سے ڈیوٹی بدل لو، آؤ ہم انچارج سے کہہ کر ڈیوٹی تبدیل کرا لیتے ہیں۔ سب حیران تھے کہ جس عورت کی وحشت سے ایسی حالت ہے میں اس کے ساتھ ڈیوٹی کرنے پر مصر ہوں۔ ایک نرس نے پوچھا، سارا فین، کیا تمہیں اس عورت سے ڈر نہ لگے گا؟ ڈر کس بات کا؟ یہ ذہنی مریض دراصل اندر سے بڑے مخلص اور نرم و نازک ہوتے ہیں۔ جب اپنے سماج کے سنگ دلانہ رویوں اور حالات سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان کو پیار اور اعتماد دیں گے تو یہ ہم پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم پھر ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اس عورت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے اسے اتنا پیار دیا کہ وہ 15 دنوں میں ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ آرام سے انجیکشن لگوا لیتی تھی۔ اب اس کو باندھنا نہیں پڑتا تھا۔ پھر جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بڑی اچھی اور سمجھدار عورت تھی۔ گھریلو حالات سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی تھی، پاگل نہیں تھی۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کیا منتر ہے جو تم ایسے لوگوں کو قابو کر لیتی ہو؟ میں مسکرا دیتی، لیکن اس سوال پر میرا دل اندر سے رونے لگتا۔ جو میرا اپنا تھا اسے تو میں قابو نہ کر سکی، اپنا نہ بنا سکی اور نہ ہی اسے نارمل ذہنی حالت پر لا سکی۔ وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میرا سب کچھ وہی تھا۔ ایک لڑکی جب کسی کو دل میں بسا لیتی ہے، سب کہتے ہیں کہ تیرا منگیتر بڑا بانکا، سجیلا، گبرو ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذہین، دانا، عاقل ہے، لاکھوں میں ایک ہے، تو بڑی خوش قسمت ہے۔ تب وہ لڑکی خود کو خوش بخت سمجھتی ہے۔ میں بھی خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ ایڈن میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ فرسٹ آتا تھا۔ اس کے علاوہ مضمون نویسی، تقریروں، کھیلوں میں غرض ہر میدان میں اول رہتا تھا۔ ہم سب کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ میری پھوپھی کہتی تھیں کہ ایڈن اور سارا فین کی جوڑی خوب رہے گی، میں تو بس اسے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ ایسی باتیں سن سن کر میرے دل میں بھی ایڈن کی محبت پیدا ہو گئی اور تصور میں اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ ایڈن کو میڈیکل لائن میں جانے کا شوق تھا۔ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انہی دنوں اس نے FSC کا امتحان دیا تھا۔ اس نے خوب محنت کی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ وہ اپنے لیے پہلے سے ڈاکٹروں والا سفید کوٹ لے آیا تھا۔ ان دنوں میں نرسنگ کی ٹریننگ کر رہی تھی۔ ہماری پھپھو بھی اسی پیشے سے منسلک تھیں اور کافی عرصہ لیبیا میں خدمات انجام دی تھیں۔ کافی روپیہ کمایا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا بنگلہ ناظم آباد میں خرید لیا تھا۔ یہ لوگ چین اور سکون سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ جب شہر کے حالات خراب ہوئے تو ایک رات ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی۔ آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، ڈاکوؤں نے پھپھا کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا اور کہا کہ چابیاں نکالو اور گھر کا سارا مال ہمارے حوالے کر دو۔ میری پھپھو کی بیٹی کمسن تھی۔ اس کی عمر تب 10 برس ہوگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 5 اجنبی افراد کو دیکھا جو اس کے گھر والوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ چپکے سے کمرے سے کھسک گئی۔ ڈاکوؤں نے بچی جان کر غالباً اس کی جانب توجہ نہ دی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچی اور آہستہ سے گیٹ کھول کر باہر نکلی اور پڑوسی کے گھر کی بیل بجانے لگی۔ وہ اٹھ کر اپنے گیٹ پر آئے تو انہوں نے بچی کے رونے کی آواز سنی۔ پوچھا، کون؟ بچی نے باپ کا نام بتا کر کہا کہ جلدی آئیے، ہمارے ابو کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے سر پر پستول رکھا ہوا ہے۔ ہمسایہ نے نہ صرف پولیس کو اطلاع کر دی بلکہ آس پاس کے گھروں کی کال بیل بجا کر سب کو جگا دیا۔ پڑوسی باہر نکل آئے۔ اتنے میں پولیس بھی آ گئی اور سب مل کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ڈاکو دوسرا گیٹ پھلانگ کر بھاگ نکلے، لیکن ایک پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اس واقعے کے بعد پھپھا اس قدر پریشان ہوئے کہ پنجاب شفٹ ہو گئے، گھر بھی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد میری ایڈن سے ملاقات نہ ہو سکی۔ البتہ یہ سنا کہ تھوڑے سے نمبروں کی کمی کے باعث اسے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا ہے اور تمام دن اپنے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے۔ سال گزر گیا، میں نے نرسنگ کی ٹریننگ مکمل کر لی اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی۔ انہی دنوں ہماری پھپھو آئیں، کہا کہ شادی کی تاریخ دے دو۔
میں اب بیٹے کے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ امی سے بہت اصرار کیا اور تاریخ لے لی۔ یوں میری شادی میرے خوابوں کے شہزادے ایڈن سے ہو گئی۔ جس روز نکاح ہونا تھا عجیب بات ہوئی۔ ایڈن کو میں نے دیکھا، وہ گھبرایا ہوا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں سمجھی دولہا بنا ہے اس لیے کچھ مختلف سا لگ رہا ہے، شرما رہا ہے۔ لیکن جب پادری صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اس وقت بھی اس کی حالت نارمل نہیں تھی۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ وہ پادری صاحب کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہا تھا، کبھی ہنس پڑتا، کبھی چپ ہو جاتا، جو وہ کہتے وہ نہ کہتا۔ اس پر پادری صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسے ڈانٹا کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہو، یہ شادی ہو رہی ہے، کوئی مذاق نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ایڈن ایسا تو نہ تھا، مجھے خود اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی بجائے میں شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے کسی طرح نکاح ہوا۔ مبارک سلامت کے بعد ہم گھر چلے۔ سوچ رہی تھی آج دولہا صاحب کی خوب خبر لوں گی کہ معقول آدمی، یہ تم بھرے مجمع میں نامعقول قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے پتہ چلا کہ دولہا صاحب غائب ہیں۔ رات ان کا انتظار کرتی رہی۔ میرے بھائی ابو سب ایڈن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن بعد وہ کہیں ایک دوست کے گھر سے برآمد ہوا۔ یہ اس کو مارے باندھے گھر لائے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، لیکن اب میں رونا بھول چکی تھی۔ اس سوچ میں ڈوبی تھی کہ آخر ایڈن کو کیا ہو گیا ہے۔ شادی کے فوراً بعد سہاگ رات کو بھاگ جانا کہاں کی شرافت ہے۔ خدا نخواستہ کہیں اس سے آگے کی باتیں بھی دھیان میں آ رہی تھیں کہ شاید وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے، یا پھر وہ شادی کے لائق نہیں رہا۔ لیکن یہ میں ہرگز سوچنا نہ چاہتی تھی کہ خدا نخواستہ اس کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ بھلا اتنے بہت سے سوالات کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اگر جواب تھا بھی تو ایڈن کے پاس۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتی، پھپھو نے جلدی سے بوریا بستر باندھ لیا۔ کہنے لگیں مجھے فیصل آباد جانا ہے، یہاں ہمارا گھر ہے، یہاں میرا بیٹا بے گھری سے پریشان ہو رہا ہے۔ میرے والدین منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ مجھے اور اپنے بیٹے کو لے کر آنن پھانن فیصل آباد چل دیں۔ میں نے بھی سوچا اپنے گھر جا کر ایڈن سے پوچھوں گی، یہاں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو ایڈن کا دل برا ہوگا۔ ہماری پھپھو کا گھر کافی بڑا تھا۔ انہوں نے ایک حصہ مجھے اور ایڈن کو دے دیا اور پہلے ہی دن بولیں، بھئی تم اب اپنے دولہا کو سنبھالو، آج سے اس کو دیکھنے بھالنے کی ذمہ داری میری نہیں۔ 2-3 دن وہ ٹھیک رہا، پیار سے بات چیت کرتا۔ میں نے پوچھا بھی کہ تم نے وہاں ایسی حرکت کیوں کی؟ تو کہا بعد میں بتاؤں گا۔ میں چپ ہو گئی کہ چلو نئی بات ہے، تلخی نہ ہو، بعد میں پوچھ لوں گی۔ شادی کے چھٹے روز جب میں اس کے لیے کھانا نکال لائی تو اس نے کھانے کی ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ کچن میں گیا اور اپنے لیے خود کھانا نکال کر لایا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس نے میری حیرت کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا اور چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ پوچھا تک نہیں کہ تم نے کھانا کھانا ہے کہ نہیں۔ پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا اور 2 دن تک نہ آیا۔ میں نے ساس سے پوچھا، وہ ٹال گئیں، کہا کہ کسی دوست کے پاس گیا ہوگا۔ میں نئی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ بغیر اطلاع کے غائب تھا اور میری ساس کے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہ تھی۔ اگلے دن وہ آیا، مجھ سے بات نہ کی، آتے ہی بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میں نے پانی پینے کو دیا تو مجھے گھورنے لگا، پھر خود اٹھا اور پانی بھر کر لایا اور پیا۔ میں نے پوچھا، ایڈن کیوں تم نے میرے ہاتھ سے پانی نہیں لیا؟ مجھ سے ناراض ہو کیا خبر تم نے پانی میں کچھ ملا دیا ہو اس لیے نہیں لیا؟ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا رویہ ایسا سرد تھا کہ اس کے بعد مخاطب ہونے کی جرت بھی نہ کر سکی۔ رات کو بھی وہ مجھ سے منہ موڑ کر سو گیا۔ اگلے دن کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے پشت پر سے یوں دھکا دیا کہ میں چولہے پر گرتے گرتے بچی۔ میں نے کہا، ایڈن تم ہوش میں تو ہو؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر میں جل جاتی۔ کہنے لگا سوری اور جا کر اندر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا اب ان کی شکایت پھپھو سے کروں گی، مگر پہلے یہ کھانا کھا لے ورنہ کھانے کا بھی مزہ خراب ہو جائے گا۔ میں غصے میں تھی، پھر بھی شرافت کا ثبوت دیا اور اس کے لیے کھانا لے کر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غسل خانے میں چلا گیا اور ہاتھ دھونے لگا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ دھو کر آ جائے تو ہم کھانا شروع کریں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ مسلسل ہاتھ دھوئے جا رہا تھا، یہاں تک کہ صابن کی ٹکیا ختم ہو گئی۔ میں روحانسی ہو گئی، قریب تھا کہ زور زور سے رونے لگوں۔ اتنے میں میری نند آ گئی۔ یہ مجھ سے واقعی محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا، پروین دیکھو تو ذرا ایڈن کو، کس قدر ضد کرنے پر تلا ہوا ہے، مسلسل 1 گھنٹے سے ہاتھ ہی دھوئے جا رہا ہے۔ صبح اس نے چولہے پر اچانک دھکیل دیا کہ جلتے جلتے بچی۔ پروین بولی، بھابھی ایک بات کہوں،
قسم کھاؤ کہ تم پھر ایڈن سے نفرت نہیں کرو گی، اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ دراصل ایڈن بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہمدردی کے ساتھ علاج کی بھی ضرورت ہے۔ ذہنی مریض ہیں، کبھی کبھی تو ان پر پاگل پن کا شدید دورہ پڑتا ہے۔ یہ بات امی نے آپ لوگوں سے چھپائی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد شاید ایڈن بھیا ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کا شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے۔ پروین کی بات سن کر میں سکتے میں رہ گئی۔ پھپھو نے ہم سے کتنا بڑا ہاتھ کیا تھا، اپنے پاگل بیٹے سے میری شادی کر کے میری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ کتنی خود غرض تھیں، اگر وہ ہمیں بتا دیتیں تو کم از کم شادی سے پہلے ہم کراچی میں ایڈن کا علاج تو کراتے۔ اس کے بعد میرے دل میں ایڈن کے لیے شدید ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب وہ جو بھی حرکات کرتا مجھے برا نہ لگتا۔ اب تو برا منانے والی بات ہی نہ رہی تھی۔ وہ ذہنی مریض تھا، اور ایک پاگل کی بات کا کیا برا منانا۔ وہ تو خود سہارے اور ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ کیا کیا خواب سجائے تھے ایڈن کے بارے، کیا کچھ نہ سوچا تھا، اور کیا ہو گیا۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اس کا علاج کرواؤں گی، اسے زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اسی وقت امی جان کو خط لکھا اور تمام احوال انہیں لکھ دیا۔ امی اور بھائی فوراً آ گئے اور ہمیں کراچی لے آئے تاکہ اس کا علاج کرایا جا سکے۔ میں نے ایڈن کی خاطر ایک مینٹل ہسپتال میں سروس کر لی، کیونکہ اس کا علاج مہنگا تھا اور یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ ہسپتال کے مالک کو تمام حالات بتائے اور کہا کہ بے شک آپ مجھ سے ڈبل ڈیوٹی لیں اور تنخواہ بھی نہ دیں، مگر میرے شوہر کا علاج ہونا چاہیے، کہ میں ان کے علاج کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ان کو مجھ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے اسپتال میں ایک کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا۔ 2 ماہ میرے جیون ساتھی کا علاج ہوا۔ ایک دن وہ سڑک پر بھاگ گیا، میں پیچھے بھاگی، دیکھا تو لوگ اسے مار رہے تھے۔ میں نے ان کو روکا کہ کیوں مار رہے ہو، یہ تو مریض ہے، ہسپتال سے بھاگ کر آیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ باندھ کر رکھو اس مریض کو، پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وہ بولے، کار میں چھوٹی بچی بیٹھی تھی، اس کا باپ سامنے دکان سے خریداری میں مصروف تھا کہ یہ آیا اور کار میں بیٹھی بچی کا گلا دبانے لگا۔ اب ہم اس کو نہ ماریں تو کیا کریں؟ وہ مشتعل تھے۔ میں بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر اسے چھڑا کر لائی۔ کافی کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ اسپتال میں اس قدر ہنگامہ کرنے لگا کہ میرا بھی یہاں نوکری بحال رکھنا دشوار ہو گیا۔ آخر مجھے اسے گھر لانا پڑا۔ میرے گھر والے بہت جلد اس کی حرکتوں سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم اسے کہیں لے جاؤ اور اس کے ساتھ الگ گھر لے کر رہو، ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ جب کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا جینا حرام کر ڈالتا ہے۔ ہاتھ دھونے لگتا ہے تو صبح شام تک ہاتھ دھونے میں ہی لگا رہتا ہے، اور کبھی بیٹھے بیٹھے اٹھ کر گلا دبانے لگتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میں کیوں اس کی خاطر اپنے والدین کی زندگی عذاب میں ڈالوں۔ میری ایک سہیلی لاہور میں رہتی تھی، اسے فون کر کے احوال بتایا۔ وہ بولی، پریشان نہ ہو، یہاں آ جاؤ، ہم تمہارے شوہر کو لاہور کے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہاں بھی میں نے ایڈن کو داخل کرایا، خود اس کے ساتھ رہی، مگر اسے افاقہ نہ ہوا۔ بظاہر ٹھیک ہو جاتا، اچھی طرح بات چیت کرتا، اس کی کسی حرکت سے بھی اندازہ نہ ہوتا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ ایک دن اچانک اس نے کس کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا کہ میرا منہ پھر گیا، گال سوج گیا۔ میں رونے بیٹھ گئی۔ پھر لاہور سے اسے فیصل آباد لے آئی تاکہ بے گھری سے تو نجات ملے۔ یہاں آ کر ایک اسپتال میں سروس تلاش کر لی۔ چاہتی تھی کہ کچھ رقم اکٹھی کر لوں تاکہ ایڈن کا علاج کروا سکوں۔ میرے ساس سسر بیٹی کے علاج کے لیے پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اس کی شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ اپنی بلا میرے سر ڈال کر خود سکون کی نیند سونا چاہتے تھے۔ میں نے لیکن ایڈن کو کبھی بلا نہ سمجھا۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ تھا، وہ بھلا کب اپنے حواسوں میں تھا۔ ان دنوں پھپھو نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے تعاون کریں کہ انہوں نے مجھ پر جان بوجھ کر ظلم ڈھایا ہے۔ میری عمر ہی کیا تھی جو مجھے اپنے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے آئیں۔ اب ستم یہ کہ میں پڑوسن سے بھی بات نہ کروں، اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنوں کہ میرا شوہر پاگل ہے۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ اچانک ایڈن آ گیا۔ جانے اسے کیا سوجی کہ میرا گلا گھونٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اگر میرا دیور اچانک نہ آ جاتا تو شاید میں مر چکی ہوتی۔ تبھی میرے دیور نے کہا، بھابھی پلیز خدا کے لیے اب تم یہاں سے چلی جاؤ، ایڈن تو ٹھیک ہوگا نہیں، تم جان سے چلی جاؤ گی۔ مگر ساس کہنے لگی کہ ایڈن کو بھی ساتھ لے جاؤ، ورنہ میں تمہیں اکیلے جانے نہ دوں گی۔ میں نے کہا، پھپھو میں نے اپنا زیور تک بیچ کر آپ کے بیٹے کے علاج پر لگا دیا ہے، آپ مجھے اس کے علاج کا خرچہ نہیں دے سکتی تو رہنے کے لیے اپنا کراچی والا گھر دے دیں۔ آخر میں اس پاگل کے ساتھ کہاں رہوں، کون مجھے رہنے دے گا؟
وہ بولیں اس مکان کا نام مت لو، اس کا کرایہ مجھے ملتا ہے، کیا تم کرایہ دو گی؟ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا، انہیں اپنے بیٹے سے ہمدردی نہیں تو مجھے کیوں ہو۔ میں صبح ڈیوٹی پر گئی تو میری ساس بھی وہاں آ گئیں، کہا کہ اسپتال سے چھٹی لو، ہم سب کراچی چلتے ہیں۔ میں نے اپنے انچارج سے کہہ دیا کہ ان سے کہیں کہ چھٹی نہیں مل سکتی۔ تب انہوں نے دھمکی دی کہ اچھا تو پھر ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم ڈیوٹی کر لو، ہم تمہیں ساتھ ہی لے کر جائیں گے۔ ایک نرس نجمہ میرے ساتھ کام کرتی تھی، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی بولی، سارا تمہاری ساس کے تیور ٹھیک نہیں لگتے، تم ان کے ساتھ مت جانا، چھٹی ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ نکل چلو، میں تمہیں بعد میں ریل میں بٹھا دوں گی، تم اپنے والدین کے گھر چلی جانا۔ میں نے یہی بہتر جانا، چھٹی سے پہلے ہی نجمہ کے ساتھ ہسپتال سے نکل کر اس کے گھر چلی گئی۔ پھپھو ڈیوٹی ختم ہونے تک ویٹنگ روم میں بیٹھی میرا انتظار کرتی رہیں۔ جب پتہ چلا کہ میں جا چکی ہوں تو وہیں واویلا مچا دیا کہ سارا فین میرے زیورات اور قیمتی اشیاء لے گئی ہے۔ یوں پولیس نے ریلوے اسٹیشن پر میرے لیے ناکہ بندی کی، مگر میں اسٹیشن کب گئی تھی؟ میں تو نجمہ کے گھر پر تھی۔ اس نے میرے والدین کو اطلاع کر دی کہ میں اس کے گھر پر ہوں، آ کر لے جائیں۔ تب والد اور بھائی آئے اور مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھپھو مجھے لینے آ گئیں، لیکن ابو جان نے نہ جانے دیا اور ان سے کہا کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، اپنے پاگل بیٹے کی بیماری کو چھپا کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب سیدھی طرح طلاق بھجواؤ نہیں تو ہم کیس کر دیں گے۔ مگر پھپھو سیدھی طرح کب ماننے والی تھیں؟ والد صاحب کو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنا پڑا۔ 2 سال عدالتوں کے چکر لگتے رہے۔ میں نے پھر سے اسپتال میں ملازمت کر لی، جو کچھ کمایا سب مقدمے میں خرچ کر دیا، تب جا کر کیس سے جان چھوٹی۔ آج بھی ایڈن کے بارے میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھلا تھا، خدا جانے اسے کیا ہو گیا۔ کاش اس کے والدین میرا ساتھ دیتے تو میں اس کا خاطر خواہ علاج کروا سکتی۔ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے ملتا ہے۔ میرے نصیب میں شادی کے بعد کوئی خوشی نہ تھی، بلکہ اذیت ہی اذیت تھی۔ اب تو پھر بھی سکون سے ہوں، ڈیوٹی دے کر آتی ہوں، تھک کر سو جاتی ہوں۔ جب سے ایڈن سے جدا ہوئی ہوں تبھی سے اس جیسے ذہنی مریضوں سے ہمدردی ہو گئی ہے، ان کی خدمت کر کے سکون ملتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ میں ایڈن کی وہ خدمت نہ کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔